جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد آباد کرتا ہے، فرمائے اللہ پاک ان کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ محل، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اینٹ لگی ہیں، ریت لگی ہیں، پتھر لگے ہیں، دنیا کی معمولی چیزیں لگی ہیں۔ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں محل بنائیں گے، لیکن وہ محل کیسا ہوگا؟ ایک اینٹ سونے کا ہوگا، ایک اینٹ چاندی کا ہوگا، 2 اینٹوں کو ملانے والا گھارا مشک و عنبر کا ہوگا، اس کے فرش میں زعفران ہوں گے اور لولو اور مرجان، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس میں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ تو زمین ہے، یہ تو اس کی دیواریں ہیں، ذرا چھت تو بتائیے کہ اس گھر کے بدلے میں مومن کو جو وہاں گھر ملتا ہے اس کا چھت کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَسَقَفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فرمایا اس گھر کا چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا۔ یہ مسجد کو آباد کرنے والا کل قیامت کو جنت میں اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہاں دنیا میں مسجد آباد کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ جب کوئی مولوی صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی امیر صاحب آ کر کہتا ہے جی ہمیں سریہ کی ضرورت ہے، ہمیں اینٹ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہم کہتے ہیں تمہاری مولویوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب بھی دیکھو مسجد بن رہی ہے، جب بھی دیکھو مدرسہ بن رہا ہے، اور تمہاری پیٹ ہے کہ کبھی بھر نہیں رہی ہے۔ کتنے مزے سے سنتا ہے یہ تانے، کتنے مزے سے برداشت کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنا گھر نہیں بنا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے نہیں، اہلیان علاقہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اگلی نسل، اولاد کی تربیت کے لیے کوئی وہ گھر بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمیں کہتا ہے تو ہمیں یہ باتیں بری لگتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں نفس بھی ورغلاتا ہے، شیطان بھی ورغلاتا ہے، پیسہ ہے ضائع ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ مولوی کھا جائے گا، پتہ نہیں مسجد بنا بھی لے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے مسجد پر لے جائیں اور اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ یہ قسم وسوسے شیطان انسان دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوست آتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کی ولیمہ ہے، شادی ہے، نکاح ہے، جی مبارک ہو مبارک، میرے لئے کیا خدمت؟ بس وہ جو فنکشن والے ہیں، وہ جو کھیل والے ہیں، وہ جو میراثی ہیں، وہ جو ڈوم ہیں، بس وہ آپ کے ذمہ ہیں، ان کو بلائیں گے بھی آپ، ان کو رخصت بھی آپ کریں گے، ان پر جو خرچہ آئے گا وہ میرے بھائی کے جیب سے۔ یہ کہتا ہے بالکل بالکل بھائی حاضر ہے، بھائی حاضر ہے، مبارکباد بھی دیتا ہے۔ اے ظالم، وہاں تیرا پیسہ رب کے گھر پر لگ رہا تھا، تانے دے رہا تھا، یہاں یہ پیسہ تیری جہنم کی آبادی کے لیے لگ رہا ہے، یہ جہنم کا پلاٹ خرید رہا ہے، اور یہاں تم کہتے ہیں تیرا بھائی حاضر ہے۔ کوئی اور خدمت ہو تو بتا دیں، اس لیے کہ یہاں شیطان بھی چاہتا ہے، یہاں نفس بھی چاہتا ہے، وہ ہمیں وہاں آسان بنا لیتا ہے، یہاں مشکل بنا لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں دوستی ہمیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، یہاں رحمان کی دوستی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھیں، ان پر ایک پردہ ہے، وہ پردہ ہٹے گا پھر اللہ پاک کی دوستی نظر آئے گی، پھر اللہ پاک کی دوستی میں خرچ کیا ہوا مال نظر آئے گا، پھر درجات کی بلندی نظر آئے گی۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کا مال اللہ پاک نے اپنی نام پر، اپنی رضا پر، اپنے دین اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ میرا یہ مسلمان بھائی ہر نماز میں 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لیا کریں۔ ربا تیرا دیا ہوا مال تھا، میری کیا مجال تھی، میں شراب خانے کے آبادی پر بھی لگا سکتا تھا، میں جوئے کے آبادی پر بھی لگا سکتا تھا، میں نشے اور تماشے پر بھی تو خرچ کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے توفیق دی، آپ کی توفیق سے میرا مال تیرے دین کے خاطر خرچ ہوا، تیرے گھر پر خرچ ہوا، مدرسے پر خرچ ہوا، یتیم خانے پر خرچ ہوا، کسی مسکین پر خرچ ہوا، کسی یتیم پر خرچ ہوا۔ اس یتیم کا بھی میرے اوپر احسان، اس مسکین کا بھی میرے اوپر احسان، اس گھر کے رکھوالے اور متولی کا بھی میرے اوپر احسان کہ یہ میرا مال
تیرے رضا میں خرچ کرنے کے لیے مجھے متوجہ کرتا ہے، یہ تو میرا خیر خواہ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ مجھے جنت کی بہاریں بتا رہا ہے، پھر اس محسن کے لیے بھی دعا کرے گا اور اپنے لیے اپنی مال اور اس خدمت پر شکر ادا کرے گا۔ تو ہم شکر گزار بندے بنیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے رحمان رب کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا ہے، میری اور آپ کی جانی قربانی کو قبول فرمایا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں نے مسجد کے اینٹیں اٹھائی ہیں، کتنا بابرکت عمل ہے۔ میرے اور آپ کے سارے کائنات کے دادا، سارے انبیاء کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ گارا بنا بنا کر دیتے تھے، اینٹ اور پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ ساتھ میں کام کتنا بڑا تھا، بیت اللہ کی آبادی، بیت اللہ خانہ کعبے کی آبادی ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ وہ کہتے دل میں اتنا بڑا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے، ہمیں دعاؤں کی کیا ضرورت، ہمیں عاجزی کی کیا ضرورت۔ لیکن یہ دورو جد الانبیاء، نبیوں کے دادا ہو کر، اللہ کے خلیل ہو کر، ان کی فریاد کیا ہے، اے ربا ہم دونوں تابعدار تیرا گھر بنا رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محنت کو ضائع نہ فرما۔ یہ مسجدوں کی تعمیر یہ بابا ابراہیم کی سنت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو آباد کیا، یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں، بڑی دنیا میں جہاں جہاں کوئی اپنے مسجد کو آباد کرے گا وہ بابا ابراہیم کی سنت کی پیروی میں اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے۔ اور رب کا فیصلہ یہ ہے، جو رب کا گھر آباد کرتا ہے اللہ پاک پھر ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا گیا جس نے میرے رب کے گھر کو آباد کیا ہو، رب نے اس کے گھر کو برباد کیا ہو، رب نے اس کے گھر کو اجاڑ کیا ہو، رب نے اس کی گھر کو تس نس کیا ہو، کبھی نہیں، تاریخ میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب بہت زیادہ غیور ہے، غیرت مند ہے، غیرت والا ہے، اس نے غیرت کو تخلیق کی ہے، غیرت کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا میرا بندہ میرا گھر آباد کر لے اور میں اس اپنے بندے کے گھر برباد کر لوں، کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ یہ اللہ پاک کے جلال اور جمال دونوں کے منافی ہے، نہیں چاہے گا میرا رب۔ اور آپ دنیا میں اپنے دوستوں کو دیکھیں، آپ کے جس دوست کا پیسہ، جس دوست کا مال اور سرمایہ اللہ کے گھر پہ لگتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگتا ہے، ان کا کاروبار بھی، ان کی زندگیاں بھی، ان کی اولاد بھی، سب سے بڑا سرمایہ اللہ پاک دل کا اطمینان عطا کر لیتے ہیں۔ دل کا اطمینان، دل کی راحت، ان کی زندگیاں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اس سے بڑے بڑے مالدار، اربوں میں کھیلنے والے، لیکن دل پریشان ہوتے ہیں، دلوں کے اندر ایک قسم کی نفرت ہوتی ہے، دل الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود ہمارے پاس آخر کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری راحت اور ہماری آرام اور ہمارا چین وہ چھین لیا گیا ہے۔ رب کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ پاک آپ کے گھروں کو، میرے گھروں کو آباد فرمائیں گے۔ اور مسجد کی آبادی عبادت سے آباد کرنا ہے۔ میں اہلیان محلہ کو ان سے ایک درخواست کروں گا کہ اللہ کا گھر نمازوں سے آباد ہو، سجدوں سے آباد ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہو، قرآن پاک کی تعلیم سے آباد ہو۔ میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے، سب سے پہلے قباء کی مسجد بنی ہے، وہ قباء کی مسجد سب سے پہلے میرے پیغمبر پہنچے ہیں، چاش کا وقت تھا، سب سے پہلی نماز ظہر کی آئی ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تک مسجد آباد نہیں ہے، ابھی تک چھت نہیں ڈلا ہے، ابھی تک سایہ نہیں ہے، ابھی تک فرش ہموار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کی تیاری کر لیں، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ سرور کائنات نے، امام کائنات نے امام بن کر اسی قباء کے اس ویران مقام پر صحابہ کرام کو پہلی نماز پڑھائی ہے، اور پھر کچھ دن یہاں رہیں
तो मस्जिद तामीर की। यहाँ से निकले, रास्ते में जुमे का दिन आया तो प्यारे पैगंबर ने एक जगह जुमे की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह पाक सबको ले जाएं और सबको दिखाएं, मस्जिद जुमा आज भी मौजूद है, जहाँ मेरे पैगंबर ने मदीने में आकर सबसे पहले जुमे की नमाज पढ़ी है। यहाँ से चले मस्जिद नबवी में, मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है। किस तरह फरमाई है? सहाबा किराम पत्थर उठा उठा कर ला रहे हैं। नबूवत के कंधे पर भी पत्थर रखा हुआ है, वो भी पत्थर उठा उठा कर ला रहा है। सहाबा किराम मट्टी उठा कर ला रहे हैं। मेरे पैगंबर ने नबूवत और रिसालत वाली दामन को पहलाया हुआ और आप भी मट्टी उठा उठा कर ला रहा है। सहाबी फरमाते हैं, मैंने देखा मेरे आका का बतन मुबारक, मेरे आका का पेट मुबारक ऐसा चमक रहा था जिस तरह सूरज की किरणें होती हैं। लेकिन मैंने एक मंजर बड़ा अजीब देखा, मेरे आका के नाफ के दोनों जानिब, पेट के दोनों जानिब दो पत्थर बंधे हुए थे। मैंने अर्ज किया, आका हम काफ़ी हैं, हम पूरा हैं, हम ये पत्थर भी उठा के ला रहे हैं, हम ये मट्टी भी उठा के ला रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप साये में तशरीफ़ फरमा हो, आप आराम फरमाएं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी अपने रब के यहाँ अपने लिए बालाखाने बना रहे हो, मैं भी उस रब का मोहताज हूँ, मैं भी अपने उस रब के यहाँ अपने लिए बालाखाना बनवा दूँ। मेरे पैगंबर को बालाखाने के बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जन्नत खुलेगा तो मेरे पैगंबर के हाथों से खुलेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया वीरान और बर्बाद हो जाएगी, फिर जब लोग हशर में उठेंगे, फरमाया सबसे पहले अपने कब्र से मैं आमना का लाल उठूंगा, मैं देखूंगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के अर्श को पाए को पकड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम या तो हज़रत मूसा मुझसे पहले उठाए गए हैं या वो मेरे बाद उठाए गए, लेकिन सारी इंसानियत मदहोशी में थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले होश में आए तो दौड़ते हुए अल्लाह पाक के अर्श के पाए को उसने पकड़ लिया। फरमाया फिर अबू बकर उठेगा, फिर उमर उठेगा। भाई क्या किस्मत पाई है इन दोनों ने, जिंदगी में साथ रहे हैं, अभी भी साथ सोए हुए हैं और हशर में उठेंगे तो साथ उठेंगे और मैदान हशर के लिए सफ़र होगा तो फरमाया अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे, ये मेरे साथ चल रहे होंगे। फरमाया मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों में हैं, 2 ज़मीन में हैं। फरमाया ज़मीन में मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं, ये 2 वजीर मेरे साथ हशर के मैदान में चल रहे होंगे। चलते चलते हशर के तमाम मनाजिल मुकम्मल हो गए, अल्लाह पाक ने हिसाब किताब शुरू कर लिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे हबीब आप ही की सिफारिश थी, हिसाब किताब शुरू की जाए, शुरू कर लिया है। सबसे पहले अमलनामा किसका होगा, सबसे पहले हिसाब किसके साथ होगा? तो फरमाया अल्लाह के हबीब फरमाएंगे ये मेरा दोस्त हैं, ये मेरा रफ़ीक हैं अबू बकर, सबसे पहले इसका हिसाब शुरू करें, मैं इसका अमलनामा सबसे पहले पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर का अमलनामा पेश होगा। अल्लाह पाक हिसाब किताब से फारिग होंगे, अब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे। अब जन्नत का दरवाज़ा खुलना है, सारी इंसानियत जन्नत में जाने वाले मैदान में जमा हैं, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा अभी तक बंद है। इतने में एक हस्ती आएगी, जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगी। जन्नत का वो मालिक फरिश्ता पूछेगा कौन है दरवाजे पर, मम बिल बाब, कौन है? अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाएंगे मैं हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं कहा आपने, पाबंदी तो नहीं है यहाँ, रमज़ान भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई पाबंदी है? ताने वाले यहाँ कोई रिपोर्ट तो नहीं, पर्चा वर्चा तो नहीं करते हैं? चलो शुक्र है अल्लाह के बंदो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, मेरे हबीब की शफाअत मिलती है। तो अल्लाह के महबूब फरमाएंगे हाँ मैं हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्ता कहेगा हाँ हाँ, रब ने जन्नत को पैदा किया, फिर मुझे पैदा किया, फिर मुझे जन्नत के इस दरवाजे का चौकीदार बनाया, तो मुझे पाबंद बनाया मेरे हबीब के अलावा किसी को लिए ये दरवाज़ा नहीं खोलना, आप ही के लिए हुक्म था। फिर अल्लाह के हबीब चाबी घुमाएंगे और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है।
تو یہ اس چابی سے اللہ کے حبیب جنت کو کھولیں گے۔ سب سے پہلا میرا حبیب داخل ہوگا، پھر ابو بکر داخل ہوگا، پھر عمر داخل ہوگا، اس کے بعد امتوں میں سب سے پہلے یہ امت ہم اور آپ داخل ہوں گے۔ اور یہ اتنے عظیم الشان جنت یہ ملتی ہیں مسجد کی آبادی سے، یہ مسجد کی آبادی سے ملتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اپنے حبیب کی سفارش بھی ملے، ہم اپنے حبیب کے جلوے میں جنت میں داخل ہو جائیں، بے حساب داخل ہو جائیں، تو اپنی اس مسجد کو نمازوں سے، تلاوتوں سے، بچوں کی تعلیم سے آباد کر لیں۔ میرے حبیب نے مسجد نبوی بنائی، ساتھ میں ایک چبوترا بنایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب، فرمایا اس کا نام صفہ ہے، یہاں جو میرے طلبہ ہیں وہ مجھ سے قرآن اور حدیث حاصل کریں گے۔ اس مکتب کے طالب علم ہیں حضرت ابو ہریرہ، 4000 سے زائد احادیث کا حافظ۔ اس مکتب کے طالب علم ہیں حضرت بلال، حضرت سہیل، حضرت صہیب، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر، وہ صحابہ جن کے ناموں سے بعد میں جامعات بنے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، یہ تمام صحابہ میرے پیغمبر کے صفے کے چبوترے کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بھی ہر مسجد کے ساتھ بچوں کے تعلیم کے لیے ایک چبوترے کا ہونا میرے پیغمبر کی زندگی اور تعلیمات کا لازمی حصہ ہے، اور وہ آباد ہونا چاہیے۔ مسجد اور مدرسہ آباد ہو، میری اور آپ کی اگلی نسل آباد ہے۔ مسجد اور مدرسہ ویران ہو، ہم اپنی اگلی نسلوں کے بربادی کا فاتحہ پڑھ لیں، پھر میری اور آپ کی اگلی نسل تباہ ہو گئی، اگلی نسل پھر ضائع ہو گئی۔ تو اس اپنی نسل کو آباد رکھنے کے لیے، اپنے مستقبل، اپنے عالی مالی زندگی کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں کو آباد کر لیں۔